बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सूफी टॉक शो और मैं हूं आपकी होस्ट सानिया बुखारी। आज मेरे साथ दो ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हसन निसार फ्रॉम लायरपुर, जिसे आप लोग फैसलाबाद कहते हैं, और उन्हीं के बराबर में बैठे हैं हमजा शहबाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हुकूमत आ गई है। जी खैर मुबारक, खैर मुबारक। और खाए की मुबारक इनको दे रहे। ये इसके बारे में एक शेर अभी मुझे आया है, ये जो उनकी गवर्नमेंट बन गई है कि गवर्नमेंट तो बना ली, वो इरशाद वगैरह कहें ना आप, तो मैं शेर सुनाने लगा हूँ। गवर्नमेंट तो बना ली शब भर में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत वालों ने। गवर्नमेंट तो बना ली शब भर में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत वालों ने। IMF पुराना पापी है, IMF पुराना पापी है, किसी से राजी हो ना सका। भाई क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हैं आप? देखें, मायूसी वाली बात नहीं है। बात यह है, मरीम बीबी बन गई वज़ीर आला, इनके अब्बा जी बन गए वज़ीर आज़म, और ये कुछ भी नहीं। और ये पहले भी 2 दिन के रहे हैं वज़ीर आला, और इनके हाथ में तो लकीर ही नहीं है वज़ीर आज़म। आप तो हाथ धो के इनके पीछे पड़ गए हैं, जरा चिल करें। कुछ लोगों की रोजी रोटी शरीफ खानदान की सियासत की वजह से है। और भाई शरीफ खानदान की वजह से नहीं, ये मालिक का करम है। उनका मतलब ये है कि कुछ एंकर इन्हीं पर तनकीद कर करके अमीर हुए हैं। तो इन पे तनकीद ना करें तो बशीर कसाई पे करें कि उसने हमें पुट की जगह दस्ती का गोश्त दे दिया, या असलम कुलचे वाले पे करें कि वो तिल सही नहीं लगा रहा। और भी तो है इस मुल्क में लोग जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। ओ भाई, और लोग हैं, लेकिन उन पे तनकीद करके हमें क्या मिलेगा? रेटिंग का चक्कर होता है भाई। रेटिंग का चक्कर है सारा। नवाज शरीफ तो एक ब्रांड है। ओ, ब्रांड से याद आया, कुछ पीने के लिए है? क्या पीना पसंद करेंगे आप, चाय या कहवा? बड़े बेज़ौक लोग हैं भाई। चलो चाय ले आओ, कोई मलाई मार के। चाय ला दे भाई। छोड़ें सियासत व्यासत को, अब गाना सुने। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना अब भला क्या जिएंगे। आहा, ये जो गाना ये उस वक्त गाना था जब सारे तुम्हें छोड़कर जद्दा चले गए थे और ये अकेले रह गए थे इधर। मैं तो दुबई घूमने जा रहा था, मुझे क्यों बुलाया? ये तो आपके ताया का डायलॉग नहीं था, आपको तो कहना चाहिए कि मुझे क्यों भुला दिया। जब कुर्बानियों की ज़रूरत होती है तो शरीफों को हमजा याद आ जाता है, और जब वजारतें बांटनी होती हैं, स्पीकरशिप मलिक मोहम्मद खां, मरियम बीबी, हैं जी, और इस तरह के आप तो फुफ्फे कुटनियों की तरह इनके पीछे पड़ गए हैं। और फब्बे कुटनी होता है, फब्बे कुटनी। भाई फप्पे कुटने की तरह इनके पीछे पड़ गए हैं, क्या वजह है? और छोड़ें सियासत को, आप गाना सुनिए। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना अब भला क्या जिएंगे। ये गाना उस वक्त गाना था जब वो सारे जद्दा चले गए थे आपको छोड़ के। आप उनको गाने तो दें। तो वो गाना खुद ही छोड़ देते हैं, गाते रहो आप जब तक मैं इंटरप्ट नहीं करता। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना अब भला क्या जिएंगे। अकेले ना जाना। और ये उस वक्त का गाना है भाई जब तुम्हें छोड़ के सारे जद्दा चले गए थे। याद है ना मुशर्रफ का ज़माना? और ये अकेले रह गए, ये अकेले रह गए थे। आप उनको गाने तो दें। तो मैंने कौन सा उनके मुंह पे तकिया रख दिया? मैंने बात ही की है। गाओ भाई गाओ। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे सिवा अब भला क्या जिएंगे। मैंने कौन से इनके सुर रोक लिए हैं? अब इन्होंने गाते रहना क्योंकि वो प्रोग्राम में और भी कोई बात होनी है। कसर तो कोई नहीं छोड़ी आपने। मेरे वज़ीर आला बनने के बाद आप तनकीद करते रहे और चौधरी परवेज़ इलाही की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। ओहो, पुल से याद आया कि तुम्हारे अब्बा जी अब भी पुल ही बनाएंगे या कुछ और भी काम करेंगे?
حسن نثار صاحب آپ کو کیا ملتا ہے ان کے خلاف بول بول کے؟ بھئی آپ بھی پولی بناؤ گے یا کچھ اور کرو گے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو، ہر پل دل کے پاس تم رہتی ہو. حسن نثار صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا ملتا ہے شریف خاندان کے خلاف بول بول کے؟ تو کس کے، میں پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں. کس کے خلاف بولیں آپ بتا دیں. چلیں، کبھی مرغیوں کی قیمت بڑھے تو بھی حمزہ کا قصور، جب چینی کی قیمت بڑھے تب بھی حمزہ کا قصور. ان کی چائے میں مکھی گر جائے تو حمزہ کا قصور. اور میری چائے میں مکھی گر جائے تو مکھن بن جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں پیتا ہوں دودھ پتی اور ملائی مار کے. ویسے اگر آج کل اینکر کی بات کی جائے تو وہ سیاست پر کم اور باقی چیزوں پر زیادہ بات کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی آج کل شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کے رونا روتے رہتے ہیں. بھئی آپ سیاست پر بات کریں نا. بھئی آپ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی دبئی شفٹ ہو جاؤں آفتاب اقبال کی طرح. حسن نثار صاحب پچھلے 1000 سالوں سے آپ مسلمانوں کے بارے میں اتنی عجیب رائے کیوں رکھتے ہیں؟ میں 1000 سال پرانا ہوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے پچھلے 1000 سال میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا مسلمانوں. آپ مجھے ایک گنا دو کوئی اچھی. دیکھیں البرونی جنہوں نے 3 بانسوں کی مدد سے زمین کا ڈایامیٹر دریافت کیا. ڈایامیٹر 3 بانس لے کے چلو، لیکن فائدہ کیا؟ بھئی زمین کا سائز معلوم کر کے آپ نے زمین کا ولیمے کا سوٹ بنوانا ہے. بھئی کئی ملکوں کے سیاحت نامے بھی تو لکھے. سیاحت نامے تو مستنصر حسین تاڑر نے 15-20 لکھ لیے. اب اس کو کیا ہم سلوٹ کرنا شروع کر دیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ بیرونی اس کو کہتے اس لیے تھے، گھر رہتا ہی نہیں تھا، اس کی بیوی نے اس کا نام ڈالا ہوا تھا، او بیرونی آ گیا، او بیرونی آ گیا. یہ تو کوئی کام نہیں کیا مسلمانوں میں، تم بتا دو. چلو اور کوئی نام بتاؤ. جیسے بلاول بھٹو. او بھائی بیرونی رہتا ہی باہر تھا 16 مہینے. یہ جو جیسے بلاول بھٹو نہیں باہر رہا 16 مہینے. دیکھیں اگر وزیر خارجہ ملک سے باہر نہ جائیں تو ہم کیسے دوسرے ملکوں سے رابطہ کریں گے؟ لو آج کل کیا مشکل ہے، واٹس ایپ کرو، انسٹاگرام، فیس بک. یہ سارا دن میں لگا رہتا ہوں ٹک ٹک. یہ دیکھو سارا دن میں لگا رہتا ہوں. اچھا چھوڑیں ان باتوں کو. ہو سکتا ہے اس دفعہ حمزہ صاحب کو کوئی بہترین وفاقی وزارت مل جائے. میرا کام تو عوام کی خدمت کرنا ہے بس. لو جی، انہوں نے کیا خدمت کرنی عوام کی؟ ان کی شکلیں دیکھو، لگتا ہے سیلفی لے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ان کا سٹائل ہے، آپ ان کی ہر بات پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ بھئی میں ان پہ اعتراض نہیں کرتا، میں تو ان کو بتا رہا ہوں کہ جس بات پہ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ آ رہی ہے، یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے. ان کو تو لگ پتہ جانا ہے. ابھی ان کو تو اورنج لائن پر بھی اعتراض تھا. اورنج لائن نہیں ہوتی بھائی، اورنج ٹرین ہوتی ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، کس کو بٹھا دیے میرے ساتھ. اورنج ٹرین ہوتی ہے بھائی، اورنج ٹرین. اب بولو، بند ہوگی نا بات. ان کو تو اورنج ٹرین پر بھی اعتراض تھا جس پر اسٹوڈنٹس اور خواتین عزت سے سفر کرتے ہیں. ہاں جی، اور جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں آگے چنگچی کھڑی ہوتی ہے. تو سپیڈو بھی تو موجود ہے. سپیڈو کیا نام لیا؟ سپیڈو. لو جی لو، بس کا نام رکھا ہے سپیڈو. جیسے گاؤں میں نہیں ہوتا بھیڈو. اور اس بھیڈو کو اردو میں بھیڑ کہتے ہیں. اور بھائی یہی تو بھیڑ چال ہے ہمارے ملک میں. ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، وہ بھی وہی کام کرتا ہے، وہ بھی پل بنا رہا ہے، وہ بھی میٹرو بنا رہا ہے. بھائی تم کوئی مختلف کام کر لو بھائی. دیکھیں حسن نثار صاحب آپ مسلمانوں کے خلاف اتنا بولتے ہیں. مسلمانوں نے ہی الجبرا ایجاد کیا جس پر میتھ اور کمپیوٹر بیس ہے، فادر آف الجبرا. اور الخوارزمی. دیکھو جبرے کا کیا فائدہ، بچے ہمیں پڑھ پاگل ہوئے ہیں. الجبرا 2 + 2 = 4 کرو، سیدھی بات. A + B² یہ عجیب ہو گیا. 2 + 2 یہ میں 10ویں سے میں بھاگ گیا تھا الجبرے کی وجہ سے. کوئی فائدہ ہے اس کا؟ اور بتائیں اور کیا کیا جابر بن حیان آپ کہیں گے آگے؟ جی نہیں، آپ کے سیب نیچے کیوں گرتا ہے، کس نے بتایا؟ اچھا چلے میں اب آپ سے دونوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ کس نے بتایا کہ سیب زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ تایا جی نے. اور تایا جی آپ کے نیوٹن تھے، اور یہ نیوٹن نے بتایا تھا. مجھے تو نواز شریف صاحب نے بتایا تھا. اور تمہیں جس نے بھی بتایا ہو، یہ نیوٹن نے سب سے پہلے نوٹ کیا کہ اوپر سے سیب نیچے آتا ہے. دیکھیں جابر بن حیان جنہیں فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، سلفورک ایسڈ، نیوٹرک ایسڈ جیسے ایسڈ انہوں نے تیزاب بنائے.
اور تیزاب تو کیا ہے، 2 پراٹھے کو میدے میں تیزاب ہی تیزاب ہو جاتا ہے۔ آپ دہی میں چھلکا ڈال کر کھایا کریں، ذرا ٹھنڈے رہیں گے۔ دیکھیں ابن سینا بھی ہیں جنہیں ایویسینا کہا جاتا ہے، فادر آف کلینکل فارمیسی۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، کتاب الشفا، قانون الطب، جن کا انگریزوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اور انگریز تو کرتے رہے، ان کا کام ہی ترجمہ کرنا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھو، یہ میں نہیں کہتا کہ 1000 سال، پچھلے 1000 سال میں 2 کم از کم مسلمان ایسے ہوئے جنہوں نے بہت کام کیا۔ ایک تو وہ ہے جو آج کل وہ شف کر کے بندے ٹھیک کر دیتے، اور دوسرا ایک وہ جس نے سرفراز نواز، آپ پوچھو گے اس نے کیا کیا سرفراز نواز نے، تو سرفراز نواز نے ریورس سوئنگ ایجاد کی، اور یہ مسلمانوں کے 2 بہت بڑے کارنامے۔ اچھا چھوڑیں آپ ان ساری باتوں کو، سیاست کی طرف آتے ہیں۔ حمزہ شہباز، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو حکومت بنائی ہے، کیا آنے والے دنوں میں یہ کامیاب ہوگی؟ مجھے کیا معلوم، میں تو اپنی سنگنگ پر توجہ دے رہا ہوں۔ اور سنگنگ یہی کام کر لو، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ راحت فتح علی خان اور ادھر حمزہ شہباز علی خان، یہ مطلب اب یہ کام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آپ کے تایا وہ بھی بڑے سریلے ہیں، دونوں کو میوزک اکیڈمی جوائن کرو، مزے کرو۔ یہ جن کو حکومت ملی ہے نا، اب ان سے آپ پوچھنا ان کے ساتھ کیا ہونی ہے۔ حکومت انہوں نے لے لی، اب کیا ہوگا ان کے ساتھ بتائیں۔ مجھے یہ بتائیں حسن نثار صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ان کی حکومت کامیاب ہوگی، مستقبل میں یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ او بھائی، یہی تو ان کے ساتھ سازش ہوئی ہے۔ اس حالات میں کوئی حکومت کام، پہلے 16 مہینے انہوں نے جیسے بھگتے ہیں اور جیسے انہوں نے اپنا گراف ڈاؤن کیا ہے، اب یہ تو مجھے کسی کی سازش لگ رہی ہے۔ آپ زرداری صاحب پہ لگائیں یا اسٹیبلش، کسی پہ بھی الزام لگا دیں، لیکن جو بھی ہے انہوں نے ان کا خاتمہ بالخیر کرنا ہے، اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا۔ یہ حکومت میں آئے ہیں اور ان کی غلطی ہے۔ حمزہ شہباز، مریم بی بی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ تو جی وزیر اعلیٰ بن کر اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہیں، اور انشاءاللہ کریں گی۔ اور آپ ایسے کرو، آپ کیا کرو گے؟ عوام، میں تو بس عوام کی خدمت کروں گا بس۔ ذرا بانہ کٹی ذرا۔ دیکھیں جی، ان کی تو لڑائی چلتی رہے گی۔ ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ملتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔